ایک دعا ایسی ہے جس کو اگر انسان کسی بھی کام کرنے سے پہلے پڑھنا شروع کر دے یا پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام کو تکمیل تک بھی پہنچاتے ہیں اور اس میں خیروں کو شامل کر لیتے ہیں اور اس کے اندر سے شر کو، نقصان کو زائل فرما دیتے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں سے ہے، اور ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں، لاکھوں جس میں پڑھنے والے علماء طلباء ہیں، وہ اکثر اپنی کتب کے آغاز میں اس کتاب کو لازمی پڑھتے ہیں، اس دعا کو لازمی پڑھتے ہیں۔ آج ہم جو کام شروع کرتے ہیں، اکثر کام میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ آپ کوئی بھی کاروبار شروع کریں، گھر بنانا شروع کریں، یا کوئی گاڑی خریدنا شروع کریں، کوئی رشتے کے معاملات یا کوئی بھی کام کا آغاز کریں، تو اکثر کام جو ہے وہ پینڈنگ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں؟ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو دعائیں بتائی ہیں، ایک تو دعا وہ ہیں جو قرآن پاک کی زینت ہیں، قرآن پاک کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، یا دیگر انبیاء کی دعائیں ہیں۔ ایک وہ دعائیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اہل بیت نے پڑھی ہیں۔ تو یہ دعا ایسی ہے کہ جو چلی آ رہی ہے 1400 سال سے، اور امت کا طبقہ اس کو پڑھتا ہے، لیکن عوام اس سے دور تھے، اور خواص علماء، طلباء، مدارس کے لوگ، دین والے جو زیادہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ تحفہ پتہ تھا، لیکن عوام کو نہیں پتہ تھا۔ عوام کو جب جو عورتیں مرد ہیں وہ اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ آپ کے کاموں میں پردہ غائب سے معاونت ہوگی۔ اس لیے علماء اپنے طلباء کو یہ دعا پڑھاتے ہیں۔ جب سال کا آغاز ہوتا ہے مدرسے میں تو طلباء کو یہ دعا پڑھائی جاتی ہے، اور جو طلباء صحیح طرح سے اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں، زیادہ بھی نہیں پڑھائی جاتی، صرف 3 بار پڑھائی جاتی ہے ان کو، جو 3 مرتبہ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں تو وہ پورا سال اللہ انہیں پڑھنے کی توفیق دیتا ہے اور وہ پورا سال مکمل کرتے ہیں۔ اسی لیے جو قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرے اور اب اس کو ہوتا ہے کہ جی مجھ سے پورا پڑھا نہیں جاتا، بیچ میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو آپ قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے اس دعا کو پڑھیں، 3 مرتبہ بس پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ سے اللہ جلدی پورا قرآن پاک تکمیل کو پہنچوائے گا۔ جس کو پڑھنا نہیں آتا، اب دیکھیں نا کہ آپ کتنی بڑی عمر میں ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہیں کتنی بڑی بڑی ایج کی ہیں، لیکن آپ میں سے بہت بڑی تعداد کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ اب جب میں بتاتا ہوں کہ جی آپ نے یہ سورہ مجھے تو آتی نہیں، میں نے کہا یہ پڑھو، مجھے تو آتا ہی نہیں۔ اچھا، یہ جملہ ہمارے ہاں بر صغیر میں کہا جاتا ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، بس یہ 4-5 ملک ہیں، باقی دنیا میں یہ لفظ نہیں ہے۔ آپ ملائیشین بوڑھے کو بھی دیکھیں گے قرآن آتا ہے، بوڑھی عورت کو بھی آتا ہے، انڈونیشیا کے آئے گا، لیکن پاکستان، انڈیا میں ہم لوگ جنت کے ٹکٹ بانٹتے ہیں، جہنم کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہم ہی کہتے ہیں جی وہ جنتی ہے، وہ دوزخی ہے، ہم جنتی ہیں، باقی سارے دوزخی ہیں، یہ فتوے یہاں لگتے ہیں، اور اپنے آپ کو محبان مصطفیٰ، محبان اہل بیت، محبان صحابہ، ختم نبوت کا دفاع کرنے والا، دین کا سب سے بڑا دائی، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تو یہ ہے محبان مصطفیٰ، جس کو نبی کی کتاب نہیں آتی پڑھنی، جس کو نبی کی شان اللہ بیان کر رہا ہے قرآن میں، وہ پڑھنا نہیں آتا، تو یہ کیسا عاشق ہے؟ لیکن فتویٰ بھی ہم دیتے ہیں کہ جی جنتی ہم ہے، سعودیہ والے دوزخی ہیں جن کو سارا قرآن آتا ہے، وہ تو غلط لوگ ہیں، ان کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ جملہ کون کہتا ہے؟ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اچھا، علماء کو گالیاں کون دے رہے ہیں؟ آج میڈیا میں دیکھیں، سوشل میڈیا پہ علماء کو گالیاں دے رہے ہیں، مدرسوں پہ ہوٹنگ کر رہے ہیں، کون؟ جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اب یہ اصل بات عجیب ہے کہ جس کو آتا ہے اس ٹہنی پہ پھل ہوتا ہے تو وہ جھکی ہوتی ہے، اور جو آکڑی ہوتی ہے ٹہنی، اس کے اوپر پھل وہ سکھی ہوتی ہے۔ تو جو بندہ بدتمیز ہوگا، دین کا بے ادب ہوگا، اللہ والوں کا بے ادب ہوگا، آپ یقین کر لیں کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ دین ہے، دنیا بھی کچھ نظر آ بھی جائے تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن اس لیے یاد رکھیں کہ آپ بوڑھے بھی ہو گئے ہیں تو قرآن سیکھیں۔ اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے سچا، تو ایک بوڑھا آدمی میرے پاس آیا، بہت پرانی بات ہے، تبلیغ میں نیا اس روزہ لگایا تھا، جیولرز کا صدر تھا وہ، اسلام آباد کی بات ہے، تو اس کی عمر تھی اس وقت 60-65 سال۔ تو مجھے کہنے لگا جی، یوں میرے پاس بیٹھ کے اس کے آنسو نکلے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ 1995 کی بات ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اب تو فوت ہو گیا وہ، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ اور دیکھیں اللہ نے اسے کیسے اٹھایا۔ کہنے لگا میں گھر میں، میری بہویں، میرے بیٹے، میری بیٹیاں قرآن کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو میرے سامنے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بڑا شرم بھی ہوتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ میں یہ کتاب نہیں پڑھ سکتا، میرا دل چاہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کی طرح پڑھتا۔ میں نے کہا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا اگر آپ میری مان کے چلیں، بس 1 سال، بس 1 سال آپ ترجمے سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کہتا ہے اچھا؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بس۔ میں نے کہا ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو عصر کے بعد آپ نے مجھے 15 منٹ دینے ہیں بس۔ اب عصر کی نماز کے بعد 15 منٹ وہ بیٹھتا، میں اسے الف با تا سا پڑھاتا، پھر وہ کرتے کرتے ناظرہ پڑھنا شروع ہو گیا، الف کو لام سے جوڑا، ہا کو میم سے جوڑا، دال کو پڑھا، الحمد آ گئی اسے۔ اب وہ سورہ فاتحہ کو اس طرح کرنا شروع ہو گیا، پھر وہ سورہ بقرہ شروع کر دی، کرتے 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 1 سال میں پورا قرآن پاک اسے آ گیا، پورا قرآن پاک۔ اور 1 سال بعد مجھے کہنے لگا کہ اتنا دل خوش ہوتا ہے جب میں قرآن پاک کھولتا ہوں نا، تو میں ایسے کہتا میں اپنے بیٹوں سے بھی اچھا پڑھتا ہوں۔ بیٹوں نے بچپن میں پڑھا تھا، بعد میں کبھی یاد ہی صحیح طرح نہیں کیا، اس نے تو تازہ تازہ پڑھا تھا، اور میں نے اللہ کے فضل سے اسے آسان طریقے سے یاد، جیسے میں وظیفے آسان دیتا ہوں آپ کو یاد ہو جاتے ہیں۔ ایک مزدور میرے پاس آیا کشمیر سے، کہتا جی مجھے قرآن پاک نہیں آتا لیکن مجھے آپ کے سارے وظیفے یاد ہو گئے۔ آسان طریقہ سمجھانے کا ہونا چاہیے۔ اس کو اتنا آ گیا کہ میں نے پھر اسے ترجمے سے پڑھایا
پھر ایک بار ترجمہ پورا پڑھایا اسے تو وہ پھر ماشاءاللہ ایسے پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا۔ اب دیکھیں بوڑھا بھی سیکھ سکتا ہے لیکن سہولت اپنے اندر طلب کی پیدا تو کرے نا۔ اب یہ دعا اتنی جامع ہے، اتنی بہترین ہے کہ آپ اس دعا کو اگر پڑھ کے قاعدہ شروع کر دیں، کسی قاری صاحب کے پاس جائیں، کسی اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں، آپ انہیں کہیں جی مجھے آپ 15 منٹ روز دے دیا کریں، آپ انہیں وظیفہ دیں، آپ انہیں اچھی خدمت کریں۔ جہاں آپ اتنے لگا دیتے ہیں ویٹروں کو جا کے چائے پہ لگا دیتے ہیں، کھانے پہ لگا دیتے ہیں، آپ گھر میں ٹیوشن لگا لیں، آن لائن پڑھیں۔ اب آپ جو ہے آپ یہ دعا پڑھ کے پڑھنا شروع کریں، آپ کو قرآن پاک پڑھنا آ جائے گا۔ آپ میں سے جتنے لوگ ہیں سننے والے، میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں 1 سال آپ جو ہے اپنی زندگی کا آج سے نیت کر لیں کہ ہم قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیں گے، اور آپ جو ہے 1 سال تو میں زیادہ کہہ رہا ہوں، آپ 3 مہینے میں پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ 1 سال تو مکمل کرنے میں لگے گا، ورنہ آپ کو پڑھنا 3 مہینے میں آ جائے گا۔ لیکن لوگ یہی ڈرائیور، ہمارے ٹیکسی ڈرائیور سعودیہ جاتے ہیں عربی سیکھ لیتے ہیں نا، اور کینیڈا میں جاتے ہیں تو انگلش سیکھ لیتے ہیں، چائنا میں جاتے ہیں تو چائنیز سیکھ لیتے ہیں، ان پڑھ آدمی سیکھ لیتا ہے۔ جب یہ اتنی صلاحیتوں کا مالک ہے تو اللہ کا قرآن بھی سیکھ سکے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیت ہی نہیں ہے، محبت ہی نہیں ہے قرآن سے، دل ہی نہیں چاہتا کہ میں اس کے لیے اپنی زندگی کا کوئی حصہ نکالوں۔ جب مرد عورتوں کو محبت ہو جائے گی نا قرآن سے، میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں پھر آپ کو کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ قرآن کی برکت سے ہر مسئلہ آپ کا حل کر دے گا۔ یہ میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں، لیکن آپ اپنے قلب میں محبت صادق کریں۔ یہ زبان سے طوطے والی محبت نہیں چاہیے، پریکٹیکلی محبت کہ مجھے قرآن سے محبت ہے، قرآن پاک پڑھوں میں۔ تو اب صحابہ تو اس طرح بڑھاپے میں آ کے سیکھنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو اب یہ دعا بتا رہا ہوں، آسان دعا، آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے کسی کے پاس، اسے 70 بار پڑھیں۔ اگر کوئی کام شروع کر رہے ہیں تو اس سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، ٹھیک؟ اور اگر آپ کا گھر بن رہا ہے، کوئی بلڈنگ بن رہی ہے، وہاں جب جائے 3 بار اسے پڑھ لیں، اللہ اس میں سہولتیں پیدا کر دے گا۔ اور کسی کے گھر جا رہے ہیں کئی معاملات کے لیے، کہیں کہ آپ جیسے اکثر لوگ کسی سے ٹیبل ٹاک کرتا ہے، یا بیٹھ کے مباحثہ کرتا ہے، یا بحث تکرار کرتا ہے، یا اور ایسے کہیں امیگریشن میں کہیں جا رہے ہیں، آپ یہ 3 بار وہاں جا کے پڑھ لیں اور سینے میں پھونک دیں۔ اس میں اللہ نے بڑی بہترین جامع الفاظ شامل کیے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بس اب یہ الفاظ بہت آسان ہیں، آپ سارے پڑھیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ مشکل الفاظ نہیں ہیں۔ رب یسر، اے اللہ میرے لیے سہولت کر دے، سہولتیں پیدا کر دے، ولا تعسر، اور سختیاں نکال دے مجھ سے، میرے کاموں میں سختیاں دور کر دے، اور وتمم بالخیر، میرا اختتام جو ہے خاتمہ میرے کاموں کا خیر پہ کرنا، وبک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ مانگنا اللہ کے علاوہ مدد کسی سے جائز ہے ہی نہیں، اس لیے یہاں بھی ہم یہ جملہ کہتے ہیں۔ اصل خاتمہ پر ہوتا ہے ہر عمل کے، دیکھیں انما الاعمال بالنیات حدیث ہے، لیکن اگلی حدیث بھی یاد رکھیں، ان جو ہے اعمال کا جو خاتمہ ہے وہ ہوگا کس پر؟ اصل دار و مدار ہوگا انما الاعمال بالخواتیم، خواتین یعنی خاتمے اعمال کا جو اصل اعمال کا پرکھ ہوگی وہ خاتمے پر ہوگی۔ نیت پر تو ہے اعمال کا، اب نیت مثال طور پر میری کیا ہے آپ کو نہیں پتہ، آپ کے دل میں کیا نیت ہے مجھے نہیں پتہ۔ یہ حدیث تو وہ ہے جو اللہ جانتا ہے، بندہ جانتا ہے، حکمران جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے، ہر عہدے کا بڑا جانتا ہے، آپ اپنا جانتے ہیں میں اپنا جانتا ہوں، یا اللہ جانتا ہے۔ ایک دوسرے کے سامنے ہم بے شک جیسے بنے ہوں لیکن اندر کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، یہ ہمیں خود پتہ ہوتا ہے۔ لیکن انما الاعمال بالخواتیم، جو اعمال کا فیصلہ ہے وہ خاتمے پر ہوتا ہے، کہ اب انسان آخری وقت میں جس کو اس عمل کی وجہ سے توفیق مل جائے توبہ کی، کلمے کی، تو اب پھر سمجھ لو کہ یہ اعمال قبول ہو گیا، ورنہ تو ظاہری نماز پڑھتے پڑھتے نمازی موت کے وقت کلمہ ہی نہیں ملا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ دعا اپنا وظیفہ بنا لیں، چھوٹی سی دعا ہے اور سب سے زیادہ مدارس میں پڑھی جاتی ہے، اور آپ دیکھیے ہمارے مدارس میں اس کو اتنا مضبوطی سے پڑھایا جاتا ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ مدارس، زیادہ پڑھنے والے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ہیں، سب سے زیادہ دنیا میں تعداد ان کی ہے، اور یہ بڑھتی رہتی ہے۔ یہ ہے اصل وبک نستعین۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔